یہ تصویریں عراق میں واقع حضرت حسین کی کربلا کی ہیں، جس میں حضرت حسین کا روضہ ہے، جہاں پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن ماتم کا ایک ماحول ہے۔ تاریخ جانتی ہے یہ ماتم کس کا ہے اور کیسا ہے اور کس لیے ہے۔ پوری طرح سے اس تاریخ کو ہر 10 محرم کو یاد کیا جاتا ہے اور ایک ماتم کا ماحول ہوتا ہے۔ وہیں اس تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین نے اپنی شہادت دے کر جہاں اسلام کو بچایا ہے اور یزید کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا کہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اپنی شہادت دے دی۔ یزید کی 2.5 لاکھ فوج کے سامنے 72 لوگ آخری وقت تک لڑتے رہے۔ اس تاریخ کی کوئی مثال ایسی نہیں ملی جو اس طرح کی کوئی مثال ہو جس میں 72 لوگ 2.5 لاکھ فوج کے سامنے لگاتار آخری دم تک لڑتے رہے۔ یہ حضرت حسین نے سچ کا پیغام دیا، اور آخرکار یہی سچ ہے جو حضرت حسین کی شہادت کے 1400 سال آج بھی زندہ ہے، اور یزید کو آج کوئی یاد نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں حسین کی شہادت آج بھی یاد کی جاتی ہے اور یاد کیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے، کیونکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زندہ رہے گا۔ اور یزید مر گیا حسین کی شہادت کے ساتھ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ۔ میرا نام راجہ زیدی ہے اور میں عیسیٰ پور کا رہنے والا ہوں۔ ویسے دلی رہتے ہیں ہم لوگ، اور اسی ماہ بارگاہ میں آپ نے جیسے پوچھا میرے سے تیاری کیسے کیسے کی جاتی ہے، کب سے، تو ہم محرم سے 5-7 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے محرم سے عزاداری شروع ہو جاتی ہے، مجلس، ماتم، نوحہ خوانی، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آج جیسے 10 محرم ہے تو آج ایام کا آخری دن تھا، پھر اس کے بعد جب 3 دن بعد مولا کا تیجا، بس یہی سب چلتا رہتا ہے۔ اچھا، جس طرح کے محرم ہر سال منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے تاریخ کو، تو پوری طرح سے ایک وہی منظر سامنے آتا ہوگا۔ جی بے شک وہی منظر جب مولانا بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کربلا میں کیا ہوا امام حسین کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، 6 مہینے کے علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر اپنا آپ کو روکا نہیں جاتا، اور پھر وہی آنسو، وہی رونا، اور بالکل وہی منظر کشی ہو جاتی ہے جو کہ کربلا میں مولانا بتاتے ہیں، بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ جاتا ہے۔ تو ہم عیسیٰ پور میں موجود ہیں، یہاں پر جو فاؤنڈر ہیں تو ان سے بات کریں گے۔ یہاں جو ماتم کا دور ہے کب سے شروع ہوا اور کیا تاریخ ہے اس کی؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے، قریب 20 زیادہ ہو گئے جو یہاں پہ اپنا محرم داری کے لیے، اور یہاں پہ جو فرش ازاں بچھائی گئی۔ پہلے یہاں 40 ہوتا تھا، لیکن 20 یا 30 سے زیادہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس سے یہاں پہ یہ محرم کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہوا، اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اچھا، اس بار جو یہاں پر لوگ آئے ہیں جنہوں نے مجالس سے کی ہیں، کون کون مولانا آئے ہیں؟ مولانا ایک تو یہاں پہ اس امام بارگاہ میں تو جمال حیدر قاسمی صاحب ہیں جو دیوبند سے فارغ ہیں، ماشاءاللہ پہلے جماعت اہل سنت والجماعت میں تھے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی صحیح معنوں میں اسلام کے اور جس قوانین کے، انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد میں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، لہٰذا ان کا رجوع ادھر ہوا، اور ماشاءاللہ اس دن سے آج تک انہی کو یہ خطبہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مجلس اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے۔
शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ। यौम आशूरा के मौके पर आज जहां पूरी दुनिया शहादत हुसैन का गम मना रही है, आज हम ईसापुर में मौजूद हैं और ईसापुर में हमारे साथ मौलाना हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ चाहेंगे। जी, मैं जमाल हैदर कासमी दिल्ली से हूँ। तो जिस तरह से आज यौम आशूरा है, तो जी, यौम आशूरा इस्लाम में बहुत ही अहम तारीख़ के नाम से जाना जाता है और रसूलुल्लाह का जो अमल यौम आशूरा में था वही अमल आज शियों के दरमियान में राइज है। चूँकि इस तारीख़ को नवासे रसूल की शहादत हुई और पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यौम आशूर के दिन उम्मे सलमा के ख्वाब में आकर के आपने बताया कि मेरा भरा घर उजड़ गया और हुसैन करबला में मारे गए। आपने एक बोतल में मिट्टी दी थी और कहा था कि इसे बोतल में रख दो शीशी में, और जिस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना कि मेरा हुसैन मारा गया। तो ये रसूल का अमल था। उम्मे सलमा ने जो ख्वाब में देखा तो रसूलुल्लाह की हालत ये थी, गरीबान चाक, आस्तीन उल्टी नहीं हुई, सर में खाक, परेशान हार परा गंदा। तो आज हम हुसैन की मजलूमियत पर आंसू बहा रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। शहादत हुसैन ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है लोगों जी जी, शहादत हुसैन से हमें ये पैगाम मिलता है कि हुसैन पूरी दुनिया के रहनुमा है और सिर्फ आपने शरीयत या नमाज नहीं बचाई बल्कि कुल इंसानियत को बचाया, कुल आदमियत को बचाया। और इमाम हुसैन की कुर्बानी से हमें यही सबक मिलता है। आज दुनिया में जो अफरा तफरी का माहौल है, आज दुनिया में जो जंग का माहौल गर्म है, वो एक लख्त ख़त्म हो सकता है अगर दुनिया हुसैन के पैगाम को या सीरत को अपना ले। हम बता दिया आपने। मैं आफाक हुसैन। जिस तरह से आज आप ईसापुर में हैं, क्या यौम आशूरा के मौके पर क्या प्रोग्राम रहा है, बता दीजिए। यौम आशूरा के मौके पर मजलिस बयां हुई और जुलूस बरामद हुआ और इमाम हुसैन की शहादत के बारे में रोशनी डाली गई। इमाम हुसैन ने कैसे करबला के मैदान में शहादत पेश की, यजीद की बैत ना करके दुनिया को एक मैसेज दिया कि बुराई के सामने कभी नहीं झुकना, अच्छाई के लिए हमेशा कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ती है और वो कुर्बानी हमेशा कायम रहती है। हुसैन का नाम 1400 साल से आज तक बढ़ता ही जा रहा है और यजीद को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये यौम आशूरा हमें दर्स देता है कि हमें भलाई के रास्ते पे चलना चाहिए। आशूरा का अशरा स्टार्ट होता है तो हम लोग मुहर्रम मनाने ईसापुर आ जाते हैं और ईसापुर में खिरात अकीदत पेश करते हैं। जिस तरह इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन मतलब अपने घर के फैमिली के 72 लोग शहीद हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग उनके गम में शरीक होते हैं कि किस तरीके से शहादत उन्होंने पेश की। इमाम हुसैन ने जो बलिदान दिए सच्चाई के लिए किया है इमाम हुसैन ने, तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं और इसीलिए हम लोग हर साल मुहर्रम में 10 दिन मतलब 2.5 महीने होता है वैसे ही प्रोग्राम, हम लोग 10 दिन जो है अपने कारोबार को सबको छोड़ के यहाँ गांव में आ जाते हैं। यौम आशूरा है तो गम हुसैन मनाया जा रहा है, आप बता दीजिए आज किस तरह का यहाँ प्रोग्राम रहा, कौन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़िक्रा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ये हदीस हुजूर पाक की ऐसे ही नहीं कह दी गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि आगे चलकर मेरे दीन को बहुत से लोग मिटाना चाहते हैं। तो माविया के बेटे यजीद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिटाने के लिए इमाम हुसैन से बैत की तलब किया। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया और अपने आखिरी हज को उम्रे में तब्दील किया और वहाँ से रवाना हो गए करबला की जानिब। करबला में पहुँचे और अपने खैमों को नस्ब किया। वहाँ जाकर यजीद ने नहर फ़रात पर अपना पहरा बिठा दिया। 7 मुहर्रम से यजीद ने पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के बच्चे और 72 साथी वहाँ पर मौजूद 3 दिन के भूखे प्यासे
یزید اور یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ تو اسی موقع پر آج گرام عیسیٰ پور میں عاشورہ کے دن عاشورہ منایا گیا، امام حسین کا غم منایا گیا، اور گرام عیسیٰ پور کے سبھی سوگواروں نے تعزیت داری اور ماتم زنجیر زنی کی اور امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شکریہ بہت۔ مجھے سید ناصر رضا زیدی کہتے ہیں، جی میرا تعلق مظفر نگر سے ہے، جی فی الحال یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، اچھا اور رہا محرم کے حوالے سے جی بس یہی کہیں گے کہ سن 60 ہجری میں جی یزید ملعون جیسا ایک شخصیت پیدا ہوئی جس نے اسلام ہی نہیں جی جو بھی نہیں آپ بولیے۔ اسلام ہی نہیں بلکہ انسانیت کا گلا گھونٹا ہے۔ جی اس انسانیت کو بچانے کے لیے جی امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے جی اور اپنے پورے کنبے کے ساتھ، اپنے پورے بچوں اور عورتوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں 2 محرم کو پہنچ گئے، اور 2 محرم کو پہنچنے کے بعد یزید کے خلاف احتجاج کیا، اور جس کے نتیجے میں یزید نے لاکھوں فوج جمع کی تھی۔ امام حسین کا مطالبہ یہی تھا کہ یزید ایک شراب خوار ہے، یزید ایک جوا سٹا کھیلنے والا ہے، یزید کی ماں اور بہن اور بیٹی سے برابر ہے۔ امام حسین اس کی مخالفت کرنے کے لیے لہٰذا یزید یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس وہی اسلام ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے ماتھے کے اوپر ایک بدنما سیاہ کپڑا ہے۔ اس خطے کو مٹانے کے لیے امام حسین نے اپنی بہترین قربانیاں پیش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ننھے سے شیرخوار بچے جس کا نام علی اصغر تھا، اسے بھی 6 مہینے کے بچے کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا کے اوپر اپنا حکومت کر دیا، اور آواز دی، اے مجھے قتل کرنے والوں بتاؤ تو صحیح، اگر میں گناہ گار ہوں، میں خطا بار ہوں، تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ ابھی زمین پر چل نہیں سکتا، یہ ابھی یہ بچہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، لہٰذا اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے سے پانی پی لے گا، تو آپ نے اپنے اس ننھے سے شیرخوار کو کربلا کی جلتی ریتی کے اوپر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد آپ نے اس ننھے سے شیرخوار سے کہا کہ اے بیٹا، تم بھی حجت خدا کے پسر ہو، اپنی حجت کو، اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ بس ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں کے اوپر پھیلانا شروع کی، جس کے نتیجے میں یزیدی فوج منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ گویا جناب امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اسلام کے لیے قربان کر کے بتا دیا کہ اسلام اور ہے، دہشت گردی اور ہے، اسلام اور ہے، اور کفر اور ہے، اسلام اور ہے، اور ڈکٹیٹری اور ہے۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے اور ہنسی خوشی اپنا سر راہ خدا کے اندر زمین گرم پر رکھ دیا، اور آواز دی، اے تلوارو آؤ، اے نیزو آؤ، اے تیرو آؤ، حسین تمہارا استقبال کرنے کے لیے حاضر موجود ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ شہادت کے موقع کے اوپر آسمان سے کہتی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ مرضیہ، اے حسین بس اب تلوار کے جوہر دکھا چکے، اب اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے خدا کی طرف پلٹ آؤ۔ تو امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور شکر باری تعالیٰ میں سر رکھ کے اپنے سر اور گردن میں جدائی کر دی، تو جس کا نتیجہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے اوپر آج تک موجود ہے کہ امام حسین نے بہو اور بیٹی کے اندر ایک فاصلہ قائم کر دیا۔ بیٹی بیٹی ہے، بہو بہو ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے۔ تو گویا حسین نے اس بدعت کا دروازہ بند کر دیا جو صبح قیامت تک اب کوئی یزید حسین سے بیعت یا صحیح انسان سے بیعت کا سوال نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد،
तो जिंदाबाद कि वो तो बचा ही खत्म हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उसका मिशन, उसका प्रोग्राम आज भी जिंदा है और दुनिया को दावत फिक्र दे रहा है। हुसैन जिंदाबाद।